مل جائے اگر مجھ کو اظہار کی آزادی، مل جائے اگر مجھ کو اظہار کی آزادی، میں مانگنا چاہوں گا انکار کی آزادی۔ قیام پاکستان کے بعد طلبہ تنظیمیں بہت زیادہ سرگرم تھیں۔ جنرل ایوب کے دور میں طلبہ تنظیموں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے بعد 1962 میں جب آئین کا نفاذ کیا گیا تو طلبہ تنظیموں سے پابندی ہٹا دی گئی۔ 1971 سے لے کر 1977 تک طلبہ تنظیموں میں باقاعدگی سے انتہائی اعلیٰ طریقہ کار سے وہ الیکشن کروائے جاتے تھے اور طلبہ تنظیمیں اقتدار میں آیا کرتی تھیں۔ پھر اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق کا دور آیا، جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں 1983 میں جب دیکھا کہ طلبہ تنظیمیں جو حکومت مخالف ہیں وہ اقتدار میں آ گئیں، ان کی اکثریت سے جیت ہو گئی، تو جنرل ضیاء الحق کو یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ میرے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو 9 فروری 1984 کو جنرل ضیاء الحق نے طلبہ تنظیموں پر پابندی عائد کر دی۔ اس کے بعد 1988 دسمبر میں بے نظیر بھٹو جو کہ اس ملک کی پہلی وزیر اعظم خاتون تھی، انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں اعلان کیا کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ اس کے بعد 1991 میں بے نظیر کی حکومت میں مارشل لا آرڈیننس کو ختم کر دیا گیا اور طلبہ تنظیمیں مکمل طور پر بحال کر دی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا 1990 کی جو دہائی تھی، 1990 سے لے کر 91 92 طلبہ تنظیموں میں ایک عجیب طرح کی سیاست شروع ہو گئی۔ مذہبی اور لسانی بنیادوں پر سیاست نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت آئی تو وزیر اعظم نواز شریف اور سپریم کورٹ نے ایک عبوری حکم نامہ جاری کیا کہ جو بھی طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ لے گا، ایڈمیشن لے گا، اسے ایک حلف نامہ سائن کروایا جائے گا، اسے ایک حلف نامہ لیا جائے گا جس کے تحت کوئی بھی طالب علم کسی بھی سیاسی سرگرمی، کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں پہ نہ رکا تو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اور طلبہ تنظیموں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے اس عمل کے بعد طلبہ تنظیموں پر ایک عرصہ دراز تک پابندی رہی۔ پھر اس کے بعد 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے یہ اعلان کیا کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی ہٹا دی جائے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے بعد 2017 میں جب سینٹ میں اکثریت رائے کے ساتھ ایک قرارداد منظور ہوئی کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم کر دی جائے، لیکن یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش نہ کی جا سکی۔ اس کے بعد 2019 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب ان کی سندھ میں تیسری بار یہ حکومت تھی تو انہوں نے ایک قرارداد منظور کروائی سندھ اسمبلی میں کہ یہ طلبہ تنظیمیں ان کا حق ہے اور طلبہ تنظیمیں فعال ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ طلبہ تنظیمیں کیوں فعال ہونی چاہیے؟ طلبہ تنظیموں کا مقصد کیا ہے؟ تو طلبہ تنظیموں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، چونکہ طالب علموں کے اپنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جامعات میں، کالجز میں، ان کے فیسز کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے نصاب کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے ٹیچرز پروفیسرز کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے ہاسٹلز کے معاملات ہوتے ہیں، کینٹین کے کھانے کے معاملات ہوتے ہیں، اور طالب علموں کو جو ہم یونیورسٹیز میں، جامعات میں یا کالجز میں جب ہم انہیں تعلیم دیتے ہیں تو کیا ہم انہیں ان سبجیکٹس کی تعلیم نہیں دیتے جن میں انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سائنس اور مختلف تعلقات عامہ کے جو مضامین ہیں وہ شامل ہیں؟
طالب علموں کی یہ جو یونینز ہے یہ پاکستان میں پہلے بین نہیں تھیں کہ ہمیں پاکستان کے بعد یہ یونینز کام کرتی تھیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ طالب علم اپنے حقوق کے لیے مشترکہ اتحاد کے ذریعے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر سکیں، اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں تک، انتظامیہ تک پہنچا سکیں، مگر طالب علموں کی آواز کو دبا دیا گیا۔ طالب علموں پر پابندی لگانا کیوں ضروری ہے؟ میرے پاس اس کی ایک واضح دلیل ہے کہ ان پر پابندی لگانا ضروری نہیں، چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ طالب علموں کی تنظیموں سے، طلبہ یونین سے وائلنس کریٹ ہوتا ہے، تشدد اپنی شکل اختیار کرتا ہے، اور طالب علم جو ہیں وہ ان کا دھیان اسٹڈی سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں جب وکلا برادری کے الیکشن ہوتے ہیں تو کیا ان الیکشن میں بد نظمی نہیں دیکھی جاتی؟ کیا ڈاکٹرز کے جب انتخابات ہوتے ہیں تو کیا ان میں بد نظمی نہیں دیکھی جاتی؟ کیا پاکستان میں جب صحافیوں کے انتخابات ہوتے ہیں مختلف پریس کلبز میں تو کیا ان میں بد نظمی نہیں دیکھی جاتی؟ تو کیا طالب علموں کے جو انتخابات ہوتے ہیں ان میں بد نظمی ہوتی ہے، بجائے کہ جو اسمبلیز ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، پنجاب اسمبلی ہو، سندھ اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، تو کیا وہاں پہ وائلنس کریٹ نہیں ہوتا؟ ہم نے ماضی میں دیکھا جس طرح سب سے بڑے صوبے کا سب سے بڑا الیکشن، سب سے بڑی جنگ جناب پرویز لائی صاحب کا اور جناب حمزہ شہباز کا الیکشن تھا، تو ہم سب نے وہ ساری صورتحال دیکھی۔ تو کیا ان کے الیکشن میں وائلنس کریٹ نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پہ تشدد نہیں ہوتا، اختلافات نہیں ہوتے؟ طالب علم جو ہے وہ جب یونیورسٹی سے باہر جاتے ہیں تو وہ ایک ایسی آواز بن کے جاتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کیا ہوتی ہے، ان کے ملک کی ضرورت کیا ہے، ان کا باقاعدہ اس پہ ہوم ورک ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں چونکہ طلبہ تنظیمیں بین ہیں، تو میں آخر پہ آپ کے ساتھ، چونکہ میں نے آپ کے ساتھ پس منظر بھی شیئر کیا، تو میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ میں جب HOD سے میری ملاقات ہوئی، جو وہاں پہ پولیٹیکل سائنس کے بہت اچھے پروفیسر بھی تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پاکستان کی سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے میں نے حصہ اس لیے نہیں لیا چونکہ میرے پاس اس قدر وسائل نہیں تھے، اور انہوں نے ایک بڑی ایسی بات کی کہ پاکستان کی سیاست میں اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہو، اپنے حریف کا مقابلہ کرنا ہو، تو اپنی طاقت کا استعمال کریں، اپنے پیسے کا استعمال کریں۔ آپ کا اگر برادری کی بنیاد پر، برادری نظم جسے کہتے ہیں، اگر اس کی بنیاد پر آپ کا ووٹ بینک ہے تو وہ بھی آپ کے لیے پلس پوائنٹس ہوں گے، آپ ایزیلی جیت جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج پاکستان میں جو ایک لیڈرشپ کا ہم فقدان دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ لیڈرشپ کا فقدان پاکستان میں کیوں ہے؟ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہم اپنے ہمسائے ملک بھارت کی بھی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے طلبہ تنظیمیں بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک کردار کا نام شیئر کرتا ہوں جس کا نام کنہیا کمار ہے، جن کا تعلق جنہر لال یونیورسٹی سے ہے، اور وہ بہار سے تعلق رکھتے تھے، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جب طلبہ یونینز کا حصہ بنے وہاں پہ جنہر لال یونیورسٹی میں، تو انہوں نے وہاں پر اپنے حقوق کی آواز اٹھائی، مودی گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، تو باقاعدہ انہیں وہاں کا جو انڈیا ٹوڈے ہے میگزین ہے، اس نے ان کو فرنٹ پیج پہ جگہ دی۔ آج پاکستان میں لیڈرشپ نہ ہونے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ظاہری طور پر بالکل صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی عائد کی گئی۔ جب اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی عائد کی گئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پیشہ ور لوگ تھے، جن کا مقصد ذریعہ معاش تھا، جو کاروباری حضرات تھے، جو طاقتور لوگ تھے، جاگیردارانہ نظام تھا، وہ اس ملک کی سیاست میں آیا، اور اس نے اس ملک کے سیاسی نظام میں آ کے، چونکہ اس کی ایک تربیت اس نظام سے نہیں ہوئی جو کہ اسٹوڈنٹ یونین میں ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے۔ ایک لیڈر جب وہ وہاں پہ ڈیبیٹ کرتا ہے، چونکہ بحث جو ہے وہ ایک حسن اختلافات بھی سمجھا جاتا ہے، اختلافات کا حسن سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس کو اسٹڈی کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی
ایک انرجی پیدا ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنے ملک کے لیے صرف کرنے کے لیے اپنے اندر ایک حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ بجائے کہ اس نسبت کے جو ایک ایسا پولیٹیشین ہے کہ جس کا مقصد ذریعہ معاش ہے اور وہ پاکستان کی سیاست میں آ گیا ہے، تو وہ ایسے کبھی بھی پالیسی میکنگ یا ڈیسیژن میکنگ کی طرف نہیں جائے گا، بجائے کہ وہ طالب علم کے جو اس سارے نظام سے ہو کر آئے تو وہ بالکل اس جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کی طرف جائے گا۔ تو پاکستان کے سیاسی نظام کی اس وقت میری نظر میں، میرے کنکلیوژن کے مطابق یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، آج بھی پاکستان کے ایوانوں میں بہت ساری ایسی لیڈرشپ ہے کہ جو کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی طرف سے آئی۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وائلنس کریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ یونینز کی طرف سے لسانی اور مذہبی بنیادوں پر، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی ہوا پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جب تک سیاست جو ہے، جو ہماری یہاں پر سیاسی تنظیمیں ہیں، جب وہ یونیورسٹیز کی یا کالجز کی پولیٹکس میں انوالومنٹ نہیں کریں گی تو اس طرح کا نظام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ایوانوں میں ہمیں خاص طور پہ مڈل کلاس جو ہے پولیٹیشنز نظر نہیں آتے، جو چونکہ ایک مڈل کلاس پولیٹیشن جو ہوتا ہے وہ پھر اپنے مطابق جو ہے پالیسیز بناتا ہے، ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے۔ تو آج بھی ہمیں ضرورت ہے اپنی آواز کو بلند کریں، اور ہر ایک طالب علم کو رائٹ ہے کہ وہ طلبہ یونینز کو اگر وہ بحال ہوتی ہے تو اس کو جوائن کرے، اس میں حصہ لے، لیکن لسانی اور گروپس کی بنیاد پہ نہ ہو، مذہبی بنیادوں پہ بھی نہ ہو، مقصد اپنے پاکستان کی سالمیت ہو۔ اور خاص طور پہ اب یہ اگر بحال ہوتی ہیں، چونکہ میری یہ خواہش ہے کہ ان کو بحال طلبہ تنظیموں کو ہونا چاہیے، تو خاص طور پہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو طالب علموں سے دور رہنا چاہیے۔ اور یہ طلبہ کا رائٹ ہے کہ جب وہ جامعات سے باہر نکلیں تو وہ جس مرضی پارٹی کو جوائن کریں، چونکہ ان کے اندر ایک ایسی ایبلٹی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ووٹ کا اصل میں حقیقت میں معنی کیا ہے، ان کے ووٹ کی پاور کیا ہے، اور ان کا ووٹ جو ہے ان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اور جب وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے ان کی پالیسی میکنگ جو ہے وہ دیکھنے والی ہوگی۔ تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میری ویڈیو سے جو ہے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو یہ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کامنٹس میں اپنے اختلافات جو ہیں وہ ظاہر کریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس وقت جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا فقدان ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے پس منظر پیش کیا، اور میں نے اپنا کنکلیوژن بتایا کہ اب ظاہری طور پہ میری یہ رائے ہے کہ پاکستان میں طلبہ یونینز کو بحال ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔